الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آسان ترجمہ قرآن کی اس نشست میں سورۃ الحج زیر مطالعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ سورت کا آغاز قیامت کے ہولناک منظر سے ہوا۔ اس کے بعد آیت 11 میں ایک ایسے انسانی رویے کا ذکر کیا گیا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں ہمارے مشاہدے کا حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک مثال کے ذریعے شرک کی زبردست نفی کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا، لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی حقیقی معرفت و رحمت سے فیض یاب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔